बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम सूरह अनफाल के रुकू नंबर 4 की आयात 33, 34 और 35 पढ़ेंगे, जो आपके बुक के पेज नंबर 13 पे है। अब सबक के मुतल्लिक अहम नकात मंदरजा झैल हैं। बेटे सबसे पहले हम आयात का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। इसके बाद आयात में मौजूद मुश्किल अल्फाज मायने की निशानदही की गई है, तो बेटे आपने उन अल्फाज को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उनको याद करना है, क्योंकि आपके पेपर के जो MCQs हैं उसमें से 3-4 अल्फाज जो हैं ये अरबी के आते हैं, जिनके मायने आपको बताने होते हैं। तो जब आप इनको अच्छे तरीके से याद नहीं करेंगे तो फिर उस टाइम आपको वो करने में मुश्किल होगी। तो इसके बाद कुफ़ार पर अज़ाब नाजिल ना करने की 2 वजूहात। अब पिछले लेसन में बेटे आपने पढ़ा था कि कुफ़ार जो अल्लाह ताला से मुतालबा कर रहे थे कि हम पर अज़ाब नाजिल फरमा। तो अब अल्लाह ताला ने कुफ़ार पर अज़ाब नाजिल नहीं किया था, उसकी क्या 2 वजूहात थी, ये भी अभी हम इन आयात में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर इसमें बताया गया कि कुफ़ार मस्जिद हराम के मुतवल्ली नहीं, मस्जिद हराम के मुतवल्ली तो सिर्फ़ नेक और परहेज़गार लोग हैं। अब ये जो कुफ़ार हैं ये अपने आप को मस्जिदों के मालिक समझ बैठते हैं कि हम मस्जिदों के मालिक हैं, लेकिन अब इन आयत में हमें पता चलेगा कि मस्जिदों के मालिक तो सिर्फ नेक और मुत्तकी और परहेज़गार लोग होते हैं। इन आयत में इसके बारे में भी हम तफसील से पढ़ेंगे। और सबसे एंड पे है कि जो कुफ़ार हैं इनकी नमाज़ खाना काबा के पास सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवा कुछ ना थी। यानी जब नमाज का टाइम होता था तो ये क्या करते थे कि सीटियाँ और तालियाँ बजाने शुरू कर देते थे और इसी को ये अपनी इबादत और नेकी तसव्वुर करते थे। अब सबसे पहले हम आयत नंबर 33 की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अब बेटे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है, काना है लियुअज़्ज़िबहुम कि इन्हें अज़ाब दे, व अंता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ीहिम इनमें मौजूद हैं, मुअज़्ज़िबहुम इन्हें अज़ाब देने वाला, वहुम और वो, यस्तग़फ़िरूना बख्शिश मांग रहे हैं। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा है, और अल्लाह ऐसा ना था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद थे इन्हें अज़ाब देता, और ना ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और अल्लाह इन्हें अज़ाब दे। अब इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले आयात में बेटे आप लोगों को ये पता होगा कि कुफ़ार कहते थे कि ये अल्लाह ताला का जो कलाम है, हम भी चाहें तो हम इस तरह का कलाम कह दें, इसमें है ही क्या, जो लोग गुज़र चुके हैं उनकी हिकायतें हैं, उनकी किस्से हैं, उनकी कहानियाँ हैं, हम भी चाहें तो हम ऐसा कलाम कह दें, हम इनको सच्चे दिल से नहीं मानते। और फिर मुतालबा करते थे अज़ाब का, वो इस वजह से कि ठीक है हम इस कुरान को बरहक मानेंगे, लेकिन अल्लाह अगर तू हम पर कोई पत्थर नाजिल फरमा, कोई ऐसा तकलीफ़ देने वाला अज़ाब भेज कि जिससे हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह की कुदरत मौजूद है, वो हम पे अज़ाब भेज रही है, फिर हम इसको सच्चे दिल से मानेंगे। लेकिन कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल ना किया। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है बेटे कि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी कौम में कोई नबी या पैगंबर मौजूद होते हैं तो तब अल्लाह ताला उस कौम पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाते, क्योंकि वो उनका अरसा नबूवत होता है। उस दौर में भी उनके पास वक्त होता है कि वो अपनी कौम को दीन की दावत दे दें, लोगों को भलाई के रास्ते पर ले आएँ। और नबी या पैगंबर की मौजूदगी में तो अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाजिल नहीं कर सकता। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ग्रामी इनके हिफ्ज़ व अमान का सबब बना। और इसके बाद दूसरी वजह क्या थी कि वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत गुज़ार फरमाबरदार साथी थे, जो कि अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे थे, अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे थे। इसलिए उनके बख्शिश की दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने उस कौम पर अज़ाब नाजिल नहीं किया। अब इस आयत का बेटे क्या मफ़हूम बनता है कि जब कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर किस वजह से अज़ाब नाजिल ना किया। पहली वजह क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी थी, और दूसरी वजह क्या थी कि बहुत सारे नेक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अताअत गुज़ार फरमाबरदार अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल नहीं किया। अब नेक्स्ट है बेटे आयत नंबर 34।
وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اس کے لفظی معنی، وَمَا لَهُمْ اور کیا ہے ان کے لیے، يُعَذِّبَهُمْ عذاب دے انہیں، يَصُدُّونَ وہ روکتے ہیں، اولیاءہ متولی اس کے، المتقون تقوی اختیار کرنے والے، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب بیٹے اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اب ان کے لیے کون سی ایسی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب بیٹے یہ جو کفار ہیں انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے حکم کو نہیں مانا، ایک کان سے سنا اسے دوسرے کان سے نکال دیا۔ اب پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسے کفار اور مشرکین کے لیے قرآن پاک میں شر الدواب یعنی بدترین جانور کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے یا ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود بھی جو ہے یہ کوئی بھی نیک کام نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ خود کو مسجد محترم کا متولی یعنی اس کا انتظام چلانے والے، اس کے مالک سمجھ بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ زمین یہ سب کچھ ہماری ملکیت ہے۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ جس کو چاہتے تھے اس کو طواف کرنے کی اجازت دے دیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے روک دیتے تھے۔ بہت سے مسلمانوں کو بھی یہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، حالانکہ وہ خود اس کے متولی بھی نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مسجدوں کے متولی تو صرف متقی افراد کو ہی بنایا نا، نہ کہ مشرک کو، جو لوگ عبادت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی بھی مسجدوں کے مالک جو ہیں وہ مشرک اور منافقین تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ہماری یہ ملکیت ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، ہم جس کو چاہیں یہاں پہ آنے کی اجازت دیں تو جس کو چاہیں یہاں پہ آنے سے روکیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کے مالک جو صرف اور صرف نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے بیٹے آیت نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہے صلاتہم ان کی نماز، عند البیت خانہ کعبہ کے پاس، مکان سیٹیاں، تسیاتن تالیاں۔ اب بیٹے اس میں یہ جیسے ہم نے یہ پیچھے یہ ورڈ پڑھا ہے مکان اور یہ تسیاتن، یہ جو دو الفاظ ہیں یہ بیٹے بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں، یہ اکثر ایم سی کیوز میں آپ کے فائنل پیپر میں آ جاتے ہیں، تو ان کو آپ نے لازمی ذہن نشین کرنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ اب نیکسٹ ہے فذوقو تو مزہ چکھو، بما کنتم جس کا تم تکفرون انکار کرتے تھے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب بیٹے یہ جو کفار ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کریں۔ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، ایک نظم و ضبط کے ساتھ، چاہے کوئی بادشاہ ہے یا کوئی فقیر ہے تو وہ بہت دھیان سے نماز پڑھتے ہیں، جب تک ہم سلام نہیں پھیر لیتے ہم ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں بھی ان کو پریشان کرتی تھیں۔ اب اس میں یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے نماز کے ٹائم مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے، اور اس دوران طواف کے دوران کیا کرتے تھے کہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تاکہ جو اور بہت سے لوگ عبادت میں مصروف ہیں ان کا دھیان، ان کی توجہ ہماری طرف بڑھ جائے، اور یہ خود سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہی ہماری عبادت ہے، یہی ہماری نیکی ہے، اور اسی کو یہ اپنی نماز اور عبادت سمجھتے تھے۔ تو ان کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اس چیز کو یہ نہیں جانتے کہ اس کے بدلے یہ جو کفر کریں اس کے بدلے ان کو کتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا۔ ایک تو خود کو یہ مسجد محترم
جو کہ اللہ کا گھر ہے، پاک اور مقدس جگہ ہے، اس کو خود مالک سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ نہ ہی اس کا کوئی انتظام چلانے والے ہیں، نہ ہی یہ اس قابل ہیں کہ یہ وہاں پر جا سکے، لیکن یہ الٹا مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمام کے تمام کفار ہیں، اب ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مہلت دی کہ یہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، یہ معافی مانگ لیں، لیکن نہ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور نہ ہی انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ تو ان لوگوں کے متعلق ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں اب ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہاں پہ یہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کیونکہ دنیا میں ان کو مہلت دی جاتی رہی، انہوں نے نہ ہی اللہ سے معافی مانگی، نہ ہی اسلام قبول کیا، اور الٹا اپنی مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے جب وہ عبادت کے اوقات ہوتے تھے یا وہ عبادت کے لیے جاتے تھے۔ اچھا بیٹے، اب یہ ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں، یہ آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، آپ نے ان کا لفظی ترجمہ بھی یاد کرنا ہے تاکہ ایک ایک لفظ کی پہچان ہو جائے، اور ان کو لکھنا ہے۔ لیکن پیپر میں بیٹے جب آپ کا ترجمہ آئے تو آپ نے ہمیشہ بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ لفظی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے، اور وہ جو مشکل الفاظ معنی ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کو لکھنے ہیں۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔